اپنی بات کر کے بھول جاتے ہیں. آپ نے مجھے خود وہ شعر پڑھ کے دلیل یہ دی کہ اگر میں نہ آیا ہوتا تو کوئی اور آیا ہوتا، وقت تھا مسیحا کوئی اور آیا ہوتا. وہ شعر پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے اس بات کو دلیل بنایا کہ یہی وہ وقت تھا جس وقت امام مہدی علیہ رضوان نے آنا تھا، اور مرزا صاحب نے کلیم کر لیا، ہم نے مان لیا. آپ نے نہیں مانا، آپ کا آنے والا ہے. یا آپ لوگوں نے بھی یہ کہا، آپ لوگوں نے فلاں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، جس بات کے اوپر آپ نے پوری کی پوری عمارت کھڑی کی ہے، میں اسی عمارت کے اوپر سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی عالم دین کا، کسی بھی مفسر محدث عالم کا میرے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ انہوں نے اس کو فلاں صدی کے اندر متعین کیا کہ اس صدی کے اندر ممکن ہے امام مہدی علیہ رضوان آ جائیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ان سے ان کی مراد کیا تھی آنے سے، ظہور سے، پیدا ہونے سے، تاکہ میں دیکھوں کہ جس وقت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ کلیم کیا امام مہدی علیہ رضوان ہونے کا، کیا وہ دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں؟ اگر تو میچ کرتے ہیں تو مین صاحب آپ اپنے کلیم کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر تو وہ کلیم نہیں ثابت ہوتا، میچ کرتا، تو آٹومیٹکلی آپ کا کلیم ہی غلط ہو جائے گا، آپ کی عمارت ختم ہو جائے گی. پھر میرے پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ میں بتاؤں کہ بھائی جان آیا ان روایات سے، آیا ان احتمال جو بزرگانے ہیں ان کے سے کیا مراد ہے، پھر میں بتاؤں گا. لیکن آپ امین بھائی ایسا تو نہ کریں کہ آپ ایک چیز کو ایک دم سے نگلیکٹ کر دیں اور اس کو نظر انداز کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پلیز بتائیں نا مرزا صاحب نے دعویٰ مہدیت کب کیا تھا، تاکہ میں دیکھوں. دے ذرا ایک منٹ احمد ابو بھائی کریں ذرا بات، ایک منٹ ذرا میں آیا ایک منٹ. میں کیا بات کروں؟ کالو بھائی نے ابھی کیا کہا؟ احتلامات کس کی بات کدھر نکل گئی؟ احتمال اچھا کریں آپ بات امین بھائی سے کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بزی ہیں شاید. ہاں جی، الہامات سے کیا آپ نے عکس کیا؟ کیا اخذ کیا؟ احتمالات. تو آپ ہی بتا دیں مجھے، مرزا صاحب کا دعویٰ مہدیت کب کیا تھا انہوں نے؟ اچھا، مسئلہ سارا ابھی اس پہ اٹکا ہوا کہ کب دعویٰ کیا تھا؟ وہ کیونکہ امین بھائی نے ساری بنیاد بنائی ہے نا علماء کرام کے کہ اگر ممکنات میں سے ہے تب ہو جائے، تو میں نے اس لیے کہا. نہیں، پھر ان کے ذہن میں جو پلان ہے وہ ان سے وہی کریں گے بات. میرے ساتھ نئی بات کر لیں. آپ مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ مہدیت کیا ہوا. میں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ وہ انہوں نے کچھ میں ان کا موضوع چھوڑ دیا نا، آپ اپنا بتا دیں. نہیں، میں تو کسی اور موضوع سے بات کر سکتا ہوں. کس موضوع پہ بات کر اچھا سکتے ہیں؟ کالو صاحب، اس پہ نا کالو صاحب میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی. میرا اس پہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب نے مہدیت ہونے کا دعویٰ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ یہ سوال تو میں نے ابھی احمد اپل بھائی سے کیا ہے. نہیں، آپ نے یہ سوال نہیں کیا. ابھی میں نے لاسٹ سوال ان سے یہی رکھا ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ مہدیت کب کیا ہے، یہی میں نے پوچھا. کب کیا؟ آپ نے یہ کہا کب کیا، میں یہ سوال کر رہا ہوں انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. اچھا، دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہاں، دو چیزیں ہیں نا. تو یہ سوال اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، مرزا صاحب نے ایک وقت تک اس کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس دعوے سے انکار کر دیا. یہ لیں، بس پھر گل ہی ختم ہوگی. پھر جو دلیل امین صاحب نے پیش کی وہ تو اسی وقت ہی رد ہوگی، ختم ہوگا معاملہ. یہ پہ آگے کیا چل رہا ہے؟ جب مرزا صاحب نے کلیم کر کے واپس لے لیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کب احمد اپل بھائی تسی دوسرا مینوں پھسا گئے جو. نہیں، میں تے امین بھائی دا وہ نہیں لینا چاہ رہا. نہیں تو جڑا مینوں پھسایا انہیں ذیشان صاحب نے، یہ میں کی کرا ہونا؟ مینوں بھی تو کوئی دعا دو نا، مینوں بھی رستہ دو کہ میں تو اس بندے تو جان چھڑاواں. کیونکہ میں بالکل کچھ بھی نہیں مجھے پتا جو امین بھائی نے جو بات کی ہے. نہیں، ہم وہ ان کی بات کو لے کے نہیں چل رہے نا، ہم اس بات کے اوپر آگے ہیں کہ کیا واقعی مرزا صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ امام مہدی ہیں یا نہیں، اس بات کے اوپر آگے ہیں. ہاں، کیونکہ جتنی بھی آڈیوز کالو صاحب پیش کی جا رہی ہیں نا، دیکھیں جی اصل میں احمد اپل بھائی جو امین بھائی جو ویڈیوز پیش کر رہے ہیں نا، وہ تو کر رہے ہیں امام مہدی کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اب بات جسٹ یہ ہے کہ ہم نے پھر مرزا صاحب کے دعوے کو بھی دیکھنا. تو یہ جو سوال ہے وہ تو بھی جی امین بھائی آپ آگے واپس. آپ نا مجھے لگتا ہے ابھی آئے ہیں. ہماری جو گفتگو چل رہی ہے تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے پہلے چل رہی ہے. تو بات جی کریں گفتگو، آپ کریں. جی بات یہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت تھا یا نہیں تھا، اور آپ کے جو آنے والے مہدی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے کب آنا تھا یا انہوں نے کب آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ اب یہاں پر جو دعوے کی بات ہے نا وہ ہماری نہیں چل رہی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں سے یہ نکال لیں کہ مرزا صاحب نے اپنا دعویٰ مہدیت اگر کیا تھا تو پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے آپ کو، شاید آپ بھول گئے ہیں، ساحل کالو بھائی کو میں مخاطب کر رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو شخص بھی جس چیز کا انتظار کر رہا تھا نا، چاہے وہ عیسائیوں میں سے تھا، چاہے وہ بابا گرو نانک کا جو چیلے کا انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ کرشن کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تمام کے جو مرکز آ جاتا ہے نا گھوم گھما کر، تو وہ وہی وقت بنتا ہے۔ یہ میں نے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی احمد اوپل بھائی؟ آپ اس کو سن رہے تھے کہ نہیں؟ وقت کا تو وہ پہلے میں نے سنا تھا، لیکن ہاں جی، بیچ میں نہیں، سمجھ کر میں نے گیا۔ کہا تھا نا کہ تمام جو مذاہب بھی جو اپنے اپنا انتظار کر رہے ہیں نا بندے کا، یہ وہ وقت تھا۔ میں نے دعویٰ مہدیت یا مسیحیت یا دوسرے مموریت کا جو وہ میں نے بات نہیں کی تھی، میں نے تمام کو انکلوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ ایک کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ وہ ہمیں امام باقر کا جو کول ہے کہ امام مہدی آئے گا، تو وہ انہوں نے کیا پیش کیا ہے کول ان کا، کہ وہ کہے گا کہ کسی نے شمون کو دیکھنا ہے تو میں ہی ہوں، کسی نے موسیٰ کو دیکھنا ہے تو میں ہی ہوں، ابراہیم کو دیکھنا ہے تو امام مہدی کا یہ امین بھائی ہم پھر سے دوبارہ اسی ٹاپک کو لے کے چل پڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ امین بھائی، یہ جو آپ نے اس صدی کے اس مرزا صاحب کے کلیم کو جو مخصوص کیا ہے، یہ کس سال میں دین نے بیان کیا؟ آپ پھر کہیں گے نہیں علماء کرام نے تو مخصوص نہیں کیا تھا، ہم پھر وہیں پر ریپیٹ در ریپیٹ کرتے چل جائیں گے، تو مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ساحل کالو بھائی، میں نے جو عبارت یہاں پہ رکھی ہے نا، جو میں نے حوالہ پیش کر دیا یہاں پر، ٹھیک ہے، میں نے یہ عبارت اویس بھائی کے سامنے اس لیے رکھی تھی کہ دیکھیں مرزا صاحب نے جو ہے نا یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 13ویں صدی جو ہے نا وہ مجھے کشفی طور پر دکھایا گیا ہے کہ وہ تیرے ظہور کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو دعویٰ مہدیت لے لے، دعویٰ مسیحیت لے لے، یا کرشن ثانی کا لے لیں، چاہے بابا گرو نانک کے جو چیلے کا انتظار کر رہے ہیں وہ لے لیں، جو بھی دائرہ آپ نے لگانا چاہتے ہیں نا مرزا صاحب کی طرف وہ لگا کر، لیکن وقت وہی تھا جب انہوں نے کہا کہ میں یہ ہوں۔ یہ وقت تعین کیسے کیا، مخصوص کیسے کیا آپ نے؟ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس شواہد ملتے ہیں نا، ہمارے پاس جو عبارتیں ہیں یا امام مہدی کے آنے کے بارے میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کرشن کے واپس آنے میں، چاہے وہ بابا گرو نانک کے واپس آنے میں، ہمارے پاس جو شواہد میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں وہ یہی وقت تھا۔ جی ٹھیک ہے امین بھائی، اس وقت نہ تو آپ کے سامنے کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی سکھ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، آپ ان کے سامنے ضرور ان کی بات رکھیے گا۔ ذرا مجھے امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں مخصوص اس صدی کے تعین کے حوالے سے کوئی عبارت پیش کریں پلیز۔ جی آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں دراصل اس پہ کہ انہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ میں اس کے اوپر لے کے نہیں جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ عبارتیں پیش کر دیں جس کے اندر کسی بھی علماء کرام نے، کسی مفسر نے یا محدث نے اس صدی کا تعین اور مخصوص کیا ہو کہ امام مہدی نے اسی صدی کے اندر آنا ہے، تو وہ بتا دیں پلیز۔ جی میں نے ابھی یہاں پہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا بھی حوالہ لگایا تھا یہاں پر، میں نے، آپ نے شاید وہ دیکھا نہیں ہے۔ پڑھ دیں عبارت کو، پڑھ دیں کیا لکھا ہو وہاں پہ۔ جی انہوں نے بھی یہ اس پہ وہ نہیں لگائی ہوئی، کیا نہیں لگائی ہوئی؟ لگائی ہوئی حد نہیں لگائی ہوئی کہ ہاں ابھی اب بھی آنا ہے۔ انہوں نے اپنے اندازے بیان کیے ہیں، لیکن انہیں ہاں یہ ضرور انہوں نے لکھا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو حساب لگایا گیا ہے، تو وہ اس کو میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ جو حساب لگایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 1837 آتے ہیں، اور انہی کے دوسرے کلام سے 1900 ظہور امام مہدی کے آخذ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے نا، مجھے آپ نے عبارت پڑھی ہے یا ان کے اپنا کوئی معنی اس میں؟ کیونکہ مجھے عبارت پہلے پیش کر دیں پھر اپنا معنی لیجیے گا۔ جی نکال لیں ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول۔ آپ کے سامنے پی ڈی ایف ہے ملفوظات کا؟ جی ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر 161 ہے، 161۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت امام سیوطی کے ریفرنس سے انہوں نے نا یہاں پہ وہ عبارت پیش کی ہوئی ہے۔ مکمل 4 جو حصے ہیں، حصہ اول کا کون سا پیج ہے؟ 161۔ جی میرے پاس تو کٹھا آ رہا ہے کہ جو کٹھے 4 حصے ہیں نا وہ آ اسی رہا کا ہی ہے، کٹھوں کا ہی 161 ہے، 161۔ ابو مروان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امام، ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں تو اپنا اصل میں کام بھی کر رہا تھا، میں نے سنا کہ امام مہدی کے
ظہور یا پیدائش پہ بات ہو رہی ہے. جی جی مشہور کتاب شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کی ہے، التفہیمات الہیہ. یہ اس میں میرے آپ سامنے ملفوظات اعلیٰ حضرت کھل گیا، پیج 168 بتایا امین بھائی آپ نے. 161 161 اچھا اوکے. 160 پہ بھی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے بات قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، خلاف راشدہ، ٹھیک ہے، وہاں وہ ہے. اور خلافت راشدہ کیسے قیامت کب آئے، قیامت کب ہوگی اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ہی کا اب مجھے پڑھنے تو دینا. میرے پاس جو عبارت وہ سن تو لینا. 16 اول 160 پیج، ملفوظات اعلیٰ حضرت، قیامت کب آئے گی، ہیڈ لائن وہی پڑھ رہا ہوں میں، وہی پڑھ رہا ہوں امین بھائی، وہی پڑھ رہا ہوں. قیامت کب آئے گی ہیڈنگ ہے. عرض قیامت کب ہوگی اور ظہور امام مہدی کب. ارشاد قیامت کب ہوگی اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت ہی کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے، آگے آیت قرآن مجید ہے. پھر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس سے پہلے بعض علماء کرام نے بملا حاضر احادیث حساب لگایا کہ یہ امت سن 1000 ہجری سے آگے نہ بڑھے گی. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے انکار میں رسالہ لکھا، اس میں ثابت کیا کہ یہ امت 1000 سال سے ضرور آگے بڑھے گی. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی وفات شریف 911 ہجری میں ہوئی ہے، اور اپنے حساب سے یہ خیال فرمایا کہ 1300 ہجری میں خاتمہ ہوگا. محمد تعالیٰ اس سے بھی 26 برس گزر گئے، اور ہنوز قیامت اشارات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نہ آیا. امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت اور متواتر ہیں، مگر ان میں سے کسی کا کسی وقت کا تعین نہیں، اور بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1838 میں کوئی سلطنت اسلامی باقی نہ رہے، اور 1900 ہجری میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں. یہ بات بھی آپ نے پیش کی تھی. آپ اس بات ساری کو امین بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ تو وہ چیز کر ہی نہیں، لکھی نہیں رہے جو آپ یہاں اپنا استدلال لے رہے تھے یہاں پہ. اوہ امین بھائی، یار اللہ کی قسم آپ نے بالکل میں تو سر پکڑ کے اللہ کی قسم بیٹھ گیا ہوں کہ جو چیز یہاں پہ لکھی ہی نہیں ہوئی آپ وہ استدلال لے رہے تھے. اب دیکھیں کتنی واضح چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت اور متواتر ہیں، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں، اور بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1838 میں کوئی سلطنت اسلامی باقی نہ رہے، اور 1900 میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائے. یہاں دیکھیں کہ وہ اپنا خیال گزرتا ہے شاید ایسا ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امین بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ امین بھائی اسی طرح تو کوئی آج کے زمانے کے بارے میں کہہ سکتا ہے جو حالات چل رہے ہیں ممکن ہے کہ اس زمان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس تعین کر دیا. کہ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کی آواز نہیں نیچے جا رہی امین بھائی. میری آواز آ رہی ہے کہ میری بھی نہیں آ رہی؟ میں پوچھ لیں دیو. آ رہی ہے، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آ رہی ہے کہ نہیں؟ امین دی نہیں آ رہی. اوپر آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے اوپر، اوپر آ رہی نیچے ہے، نہیں پتا. کوئی اوکے مسئلہ نہیں، وہ آ جائے گی انہیں بھی. تو بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ اندازہ بیان، آپ کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اندازے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اندازہ جہاں پر انہوں نے حد لگائی تھی، حد کیا لگائی ہے امام سیوطی نے کہ 1000 سے ضرور آگے بڑھے گی، اور اس کا جو حد لگائی ہے
کہ اور اپنے حساب سے یہ خیال فرمایا کہ 1300 میں خاتمہ ہوگا. یہاں پہ انہوں نے ایک حد لگا دی 1300 میں خاتمہ ہوگا. اب آگے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1900 میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے. ٹھیک ہے, میں اس پہ نہیں کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا حدیثیں انہوں نے صحیح وقت تعین نہیں کیا حدیثوں کا, کئی متواتر حدیثیں ملتی ہیں اس کے بارے میں. اب میرا تو اس پہ وہ اختلاف رائے ہے ہی نہیں, بالکل بے شک اس میں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو حد مقرر کی ہے نا, حد تو نہیں اس کو کہہ سکتے, یعنی کہ انہوں نے جو اپنا خیال میں حد مقرر کی ہے, وہ کہتے ہیں 1300 میں خاتمہ ہوگا اور 1900 میں آگے جا کے انہوں نے سٹاپ کیا ہے. اب 1300 اور 1908 میں جو ہے نا ان کی وفات ہوئی ہے مرزا صاحب کی. اور 13ویں صدی جو میں نے آپ کو ابھی عبارت پڑھ کے سنائی ہے 13ویں صدی کے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ظاہر یعنی کشفی طور پر بتایا ہے کہ 1300 جو ہے نا تیرے نام. امین بھائی, امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ کے مطابق اگر ان کا خیال لیا جائے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ممکن ہے کہ امام مہدی ظہور فرمائے, کب فرمائیں گے؟ 1900 میں. 1900 ہجری میں. اب وہ 1900 ہجری کیا لکھا ہوا ہے, انہوں نے پڑھے آپ کے پاس؟ 1900 ہجری لکھا ہوا ہے. ہاں جی 1900 ہجری میں. اور مرزا صاحب کب آئے, کس ہجری میں؟ ہاں جی وہ بھی 1900 ہجری میں وہ موجود تھے نا, 1900 میں تھے نا موجود, وہ ہجری میں موجود تھے, 1900 عیسوی میں موجود تھے نا وہ. امین بھائی کلیئر ہو لیں, خود کو کلیئر کر آپ کے پاس, مجھے آپ سامنے نہیں ہے, میرے پاس سامنے نہیں کھلا, میرے پاس میں نے کہا نا کہ ہجری لکھا ہوا, ٹھیک ہے میرے پاس ہجری لکھا ہوا. مرزا صاحب کب وفات ہوئی ہے نا 1908. ہاں جی مرزا صاحب کی 1908 میں وفات ہوئی نا. 1908 میں ہجری میں وفات ہوئی ہے. تو بات کس کی ہو رہی ہے ہجری, آپ تحریر لگا کے پڑھ لیں. میرے سامنے جو تحریر لکھی, یار کیا کرتے ہو آپ لوگ, مجھے کنفیوز کر دیا آپ لوگوں نے. امین بھائی پھر سے میں پوچھتا ہوں بھائی احمد ابل بھائی ہجری کے سال الگ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ہجری اسلامی ہے, عیسوی مجھے صرف نا ایک منٹ مجھے کلیئر کر دیں, میں کنفیوز ہو گیا ہوں. مرزا امین بھائی امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ کے بقول اگر ان کے خیال کی لیا جائے کہ جو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ امام مہدی ظہور فرمائے, وہ انہوں نے بتایا 1900 ہجری. آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کس ہجری میں آئے اور کس ہجری میں ان کی وفات ہوئی؟ اچھا بات پتہ, مجھے ایک سیکنڈ دے لمبی احمد بھائی ایک منٹ رک تو جائے نا یار, ایک منٹ, آپ تو پہلے بات نہیں کرنا چاہتے, بولنے تھے آپ کرتے رہے. دیکھیں بات کا جو انہوں نے چلائی تھی وہ انہوں نے ثابت کر دی طاہر قادری سے, وہ تھی اسلامی ہجری کے مطابق نا. اب آپ عیسوی کی طرف پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہیں, تو آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں نا. اچھا اب ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی طرف چلے جائیں, نہیں اس کو کلوز کریں, اس کی جو بات سمجھ نہیں ہم ادھر بھی چلے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں, انہوں نے نا جو ایک انہوں نے وہاں پہ 1300 کا بھی آپ دیکھیں اوپر پڑھے, 1300 ہجری کا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے پہلے. کنہوں نے اندازے بیان کیے نا, امام سیوطی نے جو ہے نا وہ اندازے بیان کیے ہیں نا. 1300 میں بھی انہوں نے کہا کہ خاتمہ ہوگا. 1300 ہجری میں خاتمہ ہوگا, کس چیز کا خاتمہ ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو پڑھے دوبارہ 1300 ہجری میں خاتمہ ہوگا, کس چیز کا خاتمہ ہوگا انہوں نے کہا؟ پڑھے نا آپ اس کو, چلے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی. امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ علیہ نے سے پہلے بعض علماء کرام نے بملا حاضہ احادیث حساب لگایا کہ یہ امت سن 1000 ہجری سے آگے نہ بڑھے گی. کہ کون سی چیز نہیں بڑھے گی آگے امین بھائی؟ پڑھیں آپ. امام سیوطی رحم اللہ نے اس کے انکار میں رسالہ لکھا, اس میں ثابت کیا کہ یہ امت 1000 ہجری سے ضرور آگے بڑھے گی. امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ کی وفات شریف 911 ہجری میں ہے, اور اپنے حساب سے یہ خیال فرمایا کہ 1300 ہجری میں خاتمہ ہوگا. کس کا خاتمہ ہوگا امین بھائی؟ امت کا. تو آپ تو امام مہدی کو لے کے چل رہے تھے میرے بھائی, امت کا تو لے کے نہیں چل رہے ہم لوگ. اچھا امت کا خاتمہ 1300 میں ہو جائے گا, اور امت کا جب خاتمہ ہوگا اس کے بعد امام مہدی ظہور کریں گے آپ کے مطابق. اب اس کے اوپر بات کر لیں ہم دونوں بھائی مل کے. ہاں جی اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان نے جب آنا تھا, آنے کے بعد کتنے سال اس بات سنیں نا, اب بھی سن تو لینا میرے بات سن لینا, میری بات سن لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں 19 سے آپ اس کو لے کے چل پڑے ہیں کہ عیسوی یا ہجری میں. اب بات یہ ہے کہ 1900 عیسوی لکھا ہے یا وہاں پہ ہجری لکھا ہے, وہ آپ کے پاس عبارت پڑی ہوئی ہے, میں نے آپ کو یار کسی طرح یقین بھی کر لیتا ہوں امین بھائی, بات سن لیں. اب آپ کے مطابق جو آپ کے آنے والے دوستوں کی لکھا ہوا ہے
اچھا آپ کے جو آنے والے ہیں آپ کی لکھا ہوا ہے پہلے آپ پڑھ لو. دھندلا ہے، آپ پڑھ دیں. آپ صحیح نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے بالکل. 1900 ہجری ہے یا عیسوی ہے؟ اچھا اس کے مطابق آپ کتنے سال رہتے ہیں آپ کے مطابق؟ 1900 ہجری ہے یا پہلے عیسوی ہے؟ پہلے یہ کلیئر کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا، ہمارے تو امام مہدی جو ہے نا وہ 1300 میں آگے، میں نے آپ کو دکھا دیا. نہیں بندہ پہلا جو کہہ رہا ہے یقین کر لو تو بندہ یقین کر لیا کرے نا. یعنی اس سوال کا جواب دے دیں جو امین بھائی کر رہے ہیں. ہاں اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو 1900 آپ کے حساب سے بنتے ہیں نا، تو اس کو کتنے ہزار سال اور انتظار کرنا پڑے گا تو آپ کے امام؟ یہ تو 15ویں صدی چل رہی میرے لگتا ہے. اچھا ابھی یعنی کہ 400 سال اور پڑے ہوئے ہیں آپ کے مطابق. ہاں جی انہوں کی گل ویکھیے تو انہوں کے مطابق تو جڑا انہوں کا خیال ہے مطابق تو چار صدیاں ہوئی پہ نے. چلو ڈاکٹر سراج صاحب بھی غلط ہو گئے جی. ہیں ڈاکٹر سراج صاحب کیسے 15ویں صدی سے ہوں گے؟ یہ کہڑا انہوں نے پکا کر دیتا کہ نہیں اسی صدی چ ہونا. ہر ایک دا اپنا وہ بھی کہنے نے خیال تسی لوکاں دے خیالاں تے انہاں تے فتوی لانے نے. میں تانوں دوبارہ میں تانوں یہی تے کہہ رہا کہ تعین تے تسی نہیں کر پا رہے. اپنا تسی سوچو تسی تعین نو لے کے مرزا صاحب دے دعوے نوں بنیاد بنا رہے ہو. سو اپنا کام ویلو تسی. دیکھو میں تانوں جو تانوں میں شیئر سمجھان واسطے امین بھائی کوشش کر رہے ہیں. آن والا تے آ چکیا ہے، یہ تو کوشش کر رہے ہیں. ایک بات تھوڑا سا اگرچہ اردو میں بات کریں تو تھوڑا سا بات سمجھ میں بھی ہے. ابو مروان صاحب بھیا یہ آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے اردو میں یہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک منٹ دوبارہ کیا لگانا ہے ظاہر جمیل بھائی؟ دوبارہ لگانا ہے، کیا لگانا ہے؟ وہ عبارت کو کہہ رہے ہیں کہ عبارت دوبارہ لگائیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد ابوالفضل 12 لگائیں. اچھا یہ جو کتاب سب کوئی حل نکلیا پھر جلال الدین السیوطی کی جو کتاب یہ پیش کی گئی، کون سی کس کی کتاب ہے یہ لیں جی پورا میں نے اس کا صفحہ لگا دیا. اعلیٰ حضرت کے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے. حول بتاؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب پیش کی جا رہی ہے. اچھا یار ختم کیا ہو جانا ہے یار؟ مجھے اس میں نہیں سمجھ آیا. یہ آپ نے بتانا نا، آپ کے کابر کی ہے نا اعلیٰ حضرت کی، یہ آپ نے بتانا ہے کیا ختم ہونا ہے اور کب آنا ہے، یہ آپ بتائیں نا. نہیں میں تو وہ خیال بیان کر رہے ہیں نا، وہ تو میرے خیال میں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، شاید قیامت آ جائے گی. دنیا 1300 میں دنیا ختم ہو جائے گی، اس تو بعد 19ویں صدی چ انہوں نے خیال بیان کیا نا بھائی، خیال بیان کیا نا. امام سیوطی نے دنیا دا خاتمہ 1300 چ کرتا تے ظہور امام مہدی. اچھا امین بھائی وہاں پر خیال بیان کیا جا رہا ہے، آپ اس پہ مہر نہ لگائیں کسی بھی چیز کے اوپر. ایک منٹ ذیشان بھائی دیکھیں، ابھی دیکھیں نا پہلے ایک اچھی والی گفتگو چل رہی تھی، ابھی ٹاؤنٹ چلنے شروع ہو گئے ہیں. امین بھائی اگر کسی کے خیال کے اوپر آپ نے ٹاؤنٹ لگانے ہیں تو میں بھی کچھ خیالات کئی لوگوں کے پیش کروں. ٹاؤنٹ نہیں میں لگا رہا ہوں، نہیں میں بھی کرتا ہوں اور اسی سیم ٹون کے اندر بات کرتا ہوں. دیکھیں اعلیٰ حضرت آپ کی عبارت ہم نے پیش کی ہے، میں نے پیش کی ہے یہاں پر، آپ نے پڑھی بھی ہے، آپ کے سامنے کھلی بھی ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو مرزا صاحب کا بتا دیا نا کہ ان کے فہم کے مطابق انہوں نے کہا مجھے کشفی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. تو کشوفات کے اوپر ہی تو میں نے بات کرنا چاہی تھی میرے بھائی، آپ نے نہیں کرنے دی. چلی گی نا اب وہ بات ہوگی سائڈ پہ، اب آ گئی اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے، اب آ گئی اعلیٰ حضرت کے اوپر بات، انہوں نے اپنے ملفوظات میں جو لکھا ہوا ہے اب یہ آپ نے سمجھانا. اعلیٰ حضرت کی بات ویسے ہی ہے، میرے نزدیک سن لیں، میری نزدیک سن لینا. دیکھیں ہمارے مطابق جو ہے نا، جنہوں نے آنا تھا اور وقت جو تعین کیا ہوا تھا، کس نے تعین کیا ہے؟ جس نے بھی کیا تھا. کس نے کیا تعین؟ مجھے تعین دکھائیں کہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائیں اللہ نے کہاں کیا تعین؟ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے کسی کو علم ہی نہیں دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، میں تعین کر دیا. مرزا صاحب کو کہا ہے نا یہاں پہ عبارت میں نے کیا پیش کی، میں نے اپنے استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، لیکن امین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے وقت تعین کر دیا. قیامت کا بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے قیامت کا نام ساحل کالو بھائی، نبی پاک قیامت کا نام لیا کا پتا تھا، ان کو کوئی علم دیا گیا؟ نہیں کالو صاحب سوری ٹو سے. اچھا ایک سیکنڈ امین بھائی یار ایک منٹ ساحل بھائی، ایک منٹ میں کر کے خاموش ہوتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں یار. ساحل کالو سے میں نے ایک بات کرنی. ساحل کالو، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا اور قیامت کا مقرر ہونے کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نہیں کوئی وقت تعین نہیں، کوئی وقت تعین نہیں. قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کو بات کو ادھر ادھر نہ لے کے جائیں. کوئی وقت تعین. امین بھائی
अमीन भाई मौका दें। अमीन भाई एक सेकंड, अमीन भाई आपके लिए सानी खड़ा कर रहा हूं ना। अमीन भाई एक सेकंड तो दें ना। मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने। क़यामत के बारे में अल्लाह ताला को इल्म है, ठीक है। इसके बारे में मैंने ये कभी भी नहीं कहा, ना मैंने गुफ्तगू में 3 घंटे 4 घंटे की गुफ्तगू में मैंने ये नहीं कहा। हमने जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपने अल्फाज हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। मैंने ये अर्ज किया आपको कि इमाम महदी या मसीह या जो भी इंतजार कर रहा है बंदा, उसका जो बताया गया है यहाँ पर, मैंने कशफ जो बयान किया है मिर्ज़ा साहब का, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मुझे कशफी तौर पे बताया गया है कि ये वो ज़माना है। और कुरान मजीद की सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 19 दी है, जिस पे उन्होंने यहाँ पर तर्जमा भी उसका मैंने पढ़ के सुनाया था कि हमने बरसाया पानी एक मिकदार में और ठहराया ज़मीन पर, और हम इसे वापस ले जाने पर पूरी तरह कादर हैं। ये आयत और मिर्ज़ा साहब की जो कशफी तौर पे अल्लाह ताला ने बताया कि तेरे नाम के अंदर मैंने जो है ना वो तारीख मुकर्रर कर दी थी। क्या कर दी थी? तारीख मुकर्रर कर दी थी। वो क्या नाम था? गुलाम अहमद कादियानी। वो 1300 अदद बनते हैं। क्या अमीन भाई जाके ना जरा चेक कीजिए कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के कितने बनते हैं। हाँ जी, वो लानतुल्लाह काज़िबीन के जो भी बनते हैं ना, वो जिसपे हाँ जी जिसपे भी पेश होगी वो खुद ही पड़ जाएगी, वो अल्लाह ताला डाल देगा उस पे। अगर झूठा है ना जो, और आमीन भी कह दें उसके। हाँ जी, हुण हसी गई ना वो हमर दी तरह ना करो तो जड़ी गल। अच्छा आपने कशूफ की बात की अमीन भाई, आपने कशफ की बात की। जरा यहाँ पे इबारत लगा के मुझे समझा देना कि आपके इमाम मेहदी कब आ रहे हैं। भाई मेरे लिए क्या नाम है, आला हज़रत की बात हujjत है या मेरे लिए ईमान लाना है उनकी बात के ऊपर? क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नबी होने का दावा किया। सही। हाँ अच्छा, मुझे ये तो बताया ना, आपने कशफ की बात किया है अमीन भाई, तो एक कशफ मेरे सामने और भी मौजूद है। वो कशफ ये है, अल्लाह आपका भला करे, मजमुआ इश्तिहारात की तरफ गया, मजमुआ इश्तिहारात जो टॉपिक चल रहा है ना हमारा 4 घंटे से पिछले, कशफ के ऊपर ही कर रहा हूँ, कशफ के ऊपर। ये आला हजरत की जरा यहाँ पे वो लगाए, आला हजरत की यहाँ पे लगाए और हमें बता दे कि आप वाले इमाम महदी कब आ रहे हैं। ये जरा लगा के देखो। भाई हम कह रहे हैं, हम कभी तयन हमारे नजदीक है ही नहीं, तो हमें भी कह दें कि कब आ रहे हैं। इनको थोड़ा क्लियर कर देते हैं अमीन भाई, मौका थोड़ा सा दे। अब काफ़ी 4 घंटे हो गए बोली जा रहे हैं। अभी आपको ना एक बात क्लियर कर देते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने कब आना। हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात तो ये वाली है, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी जो भी तहरीरात है वो सारे के सारे थोड़े से अंदाजे लगाए गए हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये वाली कि कालू साहब आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ताहिर साहब ने भी क़यामत के बारे में बताया हुआ है, और मिर्ज़ा साहब को इस बारे में बड़े अच्छे से पता था कि क़यामत कब आनी है, ठीक है। और उसके बाद इनके जो चौथे खलीफा हैं ताहिर साहब, उनको भी बड़े अच्छे से इस बात का इल्म था कि क़यामत कब आनी। तो इस वजह जो अमीन साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को अल्लाह ने बताया है, तो बताया होगा किसी अल्लाह ने इनको, ठीक है ना। जो इस अल्लाह को हम जानते हैं, जिस अल्लाह को हम मानते हैं, ठीक है ना, हमारे अल्लाह मियाँ ने तो हमें ऐसी कोई बात भी नहीं बताई। ना तो क़यामत का हमें इल्म है कब आएगा, ना इमाम क्या उसका नाम है इमाम मेहदी के बारे में हमें पता है कब आएगा। तो इस वजह से अमीन साहब आपके अल्लाह ने आपको बताया होगा, हमारे अल्लाह में हमें ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं बताई है, ठीक है ना। मैं कहना है भी तारीख च पहली दफा होया कि किसी ने मुजद्दद या नबी नु छड़ दिते पैसे उत्ते किने मेरा 400 पैसे ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ।